کیا آپ جانتے ہیں سال کے 12 مہینوں کے نام کیسے پڑھیں؟ ان مہینوں میں کوئی 30، کوئی 31 اور کوئی 28 یا 29 کا مہینہ ہوتا ہے۔ ان مہینوں کے نام کس طرح رکھے گئے، یہ داستان دلچسپ پس منظر رکھتی ہے۔ آئیے معلومات میں اضافے کے لیے تاریخ میں اس داستان کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سال کے 12 مہینوں کے نام کس طرح پڑھیں۔ جنوری عیسوی سال کے پہلے مہینے کا نام رومیوں کے ایک دیوتا جانس کے نام پر رکھا گیا۔ جانس دیوتا کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کی پوجا صرف جنگ کے دنوں میں کی جاتی تھی، امن میں نہیں۔ دیوتا کے 2 سر تھے جن میں سے بیک وقت وہ آگے اور پیچھے دیکھ سکتا تھا۔ اس مہینے کا نام جانس یو رکھا گیا۔ جس طرح دیوتا اپنے 2 سروں کی وجہ سے آگے اور پیچھے دیکھ سکتا تھا، اسی طرح انسان بھی جنوری میں اپنے ماضی و حال کا جائزہ لیتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنوری کا لفظ لاطینی زبان کے لفظ جینوا سے اخذ کیا گیا، جس کا مطلب ہے دروازہ۔ یوں جنوری کا مطلب ہوا سال کا دروازہ۔ ماہ جنوری 31 دنوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ماہ فروری ایک زمانے میں فروری سال کا آخری اور دسمبر دوسرا مہینہ سمجھا جاتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں فروری سال کا دوسرا مہینہ قرار پایا۔ یہ مہینہ اس لحاظ سے بھی منفرد ہے کہ سب سے کم یعنی 28 دن رکھتا ہے، جبکہ لیپ کے سال میں فروری کے 29 دن ہوتے ہیں۔ چنانچہ لیپ کا سال 366 دنوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہر چوتھا سال لیپ کا سال ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے یہ ہے کہ سورج کرۂ ارض کے گرد اپنے مدار کا سفر 365 دن اور 6 گھنٹوں میں طے کرتا ہے، لیکن 3 سال کے دوران اس کا ہر سال 365 دنوں کا ہی شمار ہوتا ہے، جبکہ چوتھا سال 1/4 حصہ جمع کریں تو یہ دن 1 کے برابر بن جاتا ہے۔ یوں ایک دن زیادہ جمع کر کے 366 دن کا یہ سال ہوتا ہے، یعنی لیپ کا سال 366 دن کا سال کہلاتا ہے۔ لفظ فروری بھی لاطینی زبان فیبرم سے اخذ کیا گیا، جس کا مطلب پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ مارچ کا مہینہ اس مہینے کا نام رومی دیوتا مارس کے نام پر رکھا گیا۔ مارس کو اردو میں مریخ کہتے ہیں کہ یہ دیوتا بڑا خطرناک تھا۔ رومی دیو مالا کے مطابق اس کے رتھ میں انتہائی موزور گھوڑے جتے ہوئے تھے۔ رتھ میں دیوتا نیزہ تھامے کھڑا ہوتا۔ نیزے کی انی کا رخ آسمان کی طرف ہوتا، جبکہ دوسرے ہاتھ میں ڈھال ہوتی۔ دیوتا کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا۔ اہل روم اسے سب سے طاقتور دیوتا سمجھتے۔ ان کے عقیدے کے مطابق بارش، بجلی، بادل اور گرج چمک سب مارس دیوتا کے ہاتھ میں تھا۔ یہ مہینہ بھی 31 دنوں پر مشتمل ہے۔ لفظ مارچ لاطینی زبان کے لفظ مارٹس سے اخذ کیا گیا۔ اس لفظ سے سیارہ مریخ کا نام مارس بھی بنایا گیا۔ مارچ کے مہینے میں عموماً موسم بہار کا آغاز ہوتا ہے۔ ماہ اپریل یہ مہینہ 30 دنوں پر مشتمل ہے۔ اپریل لاطینی لفظ ایپریلیس سے بنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کھولنے والا، آغاز کرنے والا۔ اس مہینے میں چونکہ نئے پودوں اور درختوں کی نشوونما کا آغاز ہوتا ہے، چنانچہ اسے کسی دیوتا یا دیوتاؤں نہیں بلکہ بہار کے فرشتے سے منسوب کیا گیا ہے۔ ماہ مئی یہ سال کا 5واں مہینہ ہے، 30 دن رکھتا ہے۔ اس مہینے میں بھی بہار کے کچھ اثرات باقی ہوتے ہیں۔ لفظ مئی انگریزی زبان میں فرانسیسی لفظ مائی سے اخذ کیا گیا ہے۔ یہ لاطینی زبان کے لفظ مائسس سے اخذ شدہ ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس مہینے کا نام ایک رومی دیوتا میا کے نام پر رکھا گیا۔ رومیوں کے نزدیک اس وسیع اور اس زمین کے دیوتا نے اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا ہے۔ اس دیوتا کی 7 بیٹیاں تھیں، جن میں میا دیوی کو سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ ماہ جون کو جون کیوں کہتے ہیں؟ اس مہینے کا نام بھی ایک دیوی جونو کے نام پر رکھا گیا۔ البتہ بعض لوگوں کے نزدیک یہ نام روم کے مشہور شخص جونیلیس کے نام پر رکھا گیا، جو 9 دیوتاؤں کے سردار جوپیٹر کی بیٹی تھی، جبکہ جونیلیس ایک رحم دل اور شفاق انسان تھا۔ جولائی اس مہینے کا نام دیوی دیوتا نہیں بلکہ روم کے ایک مشہور حکمران جولیس سیزر کے نام پر رکھا گیا۔ ایک زمانے میں یہ 5واں مہینہ تھا۔ جولیس سیزر قدیم روم کا مشہور شہنشاہ تھا۔ مشہور شاعر اور ڈرامہ نگار ولیم شیکسپیئر نے جولیس سیزر پر ایک ڈرامہ بھی لکھا۔ ماہ اگست سال کا 8واں مہینہ، اس میں 31 دن ہوتے ہیں۔ پہلے یہ 6واں مہینہ تھا کیونکہ تب سال کا آغاز مارچ سے کیا جاتا تھا اور کل 10 مہینے ہوتے تھے، یعنی مارچ تا دسمبر۔ وہ اس طرح کہ قمری سال اور شمسی سال کے مہینوں میں فرق ہوتا تھا۔ قمری سال کے تو 12 مہینے ہوتے تھے، جبکہ شمسی سال کے 10 ماہ بنتے تھے۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے 2 مہینوں کا اضافہ کیا گیا،
جنوری اور فروری، یوں شمسی سال میں بھی 12 مہینے ہو گئے۔ شمسی سال میں اضافے کے بعد اگست کا نام ایک قدیم رومی شہنشاہ اگسطس کے نام پر رکھا گیا۔ اس مہینے میں پہلے 29 دن تھے، بعد میں جولیس سیزر نے 2 دن کا اضافہ کر کے 31 دنوں کا مہینہ کر دیا۔ پہلے رومی شہنشاہ اگسطس کے نام کچھ اور تھا، اور جب اس نے لوگوں کے فلاح و بہبود کے لیے بہت زیادہ کام کیے تو رومی لوگ اس کے اتنے گرویدہ ہو گئے کہ اسے اگسطس کے نام سے پکارا جانے لگا۔ اس کا مطلب ہے دانا، دانشمند، چنانچہ اس مہینے کو اگست کے نام پر اگست کہا گیا۔ ستمبر کا مہینہ، یہ مہینہ 30 دن رکھتا ہے۔ لاطینی زبان کے لفظ سیپٹ سے بنا، جس کا مطلب ہے 7واں، اس لیے ستمبر کا مطلب ہے 7واں مہینہ، مگر پھر کیلنڈر کے نئے ترتیب سامنے آئی تو یہ 9ویں درجے پر چلا گیا۔ اکتوبر، لاطینی میں 8 کو اوکٹو کہا جاتا ہے، اسی سے اسی سال کے 8ویں مہینے کا نام اکتوبر رکھا گیا۔ اکتوبر کا مطلب ہے 8واں مہینہ، اس میں 31 دن ہوتے ہیں۔ پہلے یہ 8واں مہینہ کہلاتا تھا، اب یہ 10واں مہینہ ہے۔ نومبر، اس میں 30 دن ہوتے ہیں۔ لاطینی زبان میں 9 کو نوم کہتے ہیں، اسی نام سے مہینے کا نام نکلا۔ نومبر کا مطلب ہے 9واں مہینہ۔ ستمبر کو 7واں، اکتوبر کو 8واں اور نومبر کو 9واں مہینہ اس وقت کہا گیا جب جنوری اور فروری کے مہینے سال میں شامل نہیں تھے۔ بعد میں ان مہینوں کے نام تو وہی رہے، البتہ ستمبر 9واں، اکتوبر 10واں اور نومبر 11واں مہینہ بن گیا۔ دسمبر، یہ مہینہ 31 دن رکھتا ہے۔ لاطینی زبان کی گنتی میں 10 کا مطلب ہے دسم۔ اس لفظ کی مناسبت سے 10ویں مہینے کو دسمبر کہا گیا۔ اب یہ سال کا 12واں مہینہ ہے۔ رومی کب کے اپنے اس دیوی دیوتاؤں کی میتھولوجی کو ترک کر کے عیسائیت اختیار کر چکے، اب ان کے نزدیک یہ صرف قصے کہانیوں کی حد تک رہ گیا۔